نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح بچے اغوا کرنے والے ظالم لوگ نشہ آور چیز کسی بڑی خوبصورت چیز میں ڈال کر بچوں کو کھلاتے ہیں اور بچہ بیچارہ اپنی معصومیت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے فائدے کی ہے، حالانکہ جب وہ چیز کھاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بے ہوشی کی وادی میں چلا جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ ظالم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شیعہ ذاکروں نے اپنی شیعہ عوام کو نشہ دیا ہوا ہے، حب آل محمد، ذکر آل محمد۔ مجلس ہوتی ہے، عنوان کیا ہے؟ ذکر امام حسین۔ عنوان کیا ہے؟ سیدہ زینب کا غم۔ اندر سناتے کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بغض، نفرت۔ عنوان قائم کرتے ہیں ذکر آل محمد، اور لوگوں کو کرتے سناتے کیا ہیں؟ آل محمد کو انسانی درجہ سے اٹھاتے ہیں، خدائی درجہ تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں، اور لوگ بیچارے گھر سے آتے ہیں آل محمد کا ذکر سننے کے لیے، اور یہ ان کو نفرتیں، بغض، یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی دشمنی کسی انسان سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ان ذاکروں کا حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ایک بہت بڑا الزام بہتان یہ ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھی۔ ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی زیادتی کی یا نہیں، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت حق تھی یا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی تھے یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی خلافت کی کیا حیثیت ہے۔ اور ہم ان سوالات کے جوابات کے لیے سہارا بھی اہل سنت کی کتاب کا نہیں لیں گے تاکہ اہل تشیع کو انکار کی گنجائش مل سکے، بلکہ ہم شیعہ حضرات کی بہت ہی معتبر کتاب پیش کریں گے، نہج البلاغہ۔ ہمارے سامنے نہج البلاغہ کتاب ہے، اس کے ساتھ شرح ہے علامہ کمال الدین ابن میثم البحرانی شیعہ مجتہد کی۔ یہ کتاب اکٹھی چھپی ہے دارالحبیب سے، اس کا صفحہ نمبر ہے 786۔ ہم نے اس کتاب کے الفاظ تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے لگا دیے ہیں تاکہ آپ ان الفاظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور بذات خود پڑھ سکیں۔ عربی عبارت ہے، عبارت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عنوان قائم ہے کتاب پر، من کتاب لہو الی معاویہ، کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے، انہ بایعنی، کہ میری بیعت کی ہے، القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، علی ما بایعوہم علی، اس طریقے پر جس پر ان حضرات کی بیعت کی۔ فلم یکن للشاہد ان یختار، کسی حاضر کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، ولا للغائب ان یرد، اور نہ ہی کسی غائب شخص کے لیے فیصلے کو رد کرنے کا اختیار ہے۔ وانما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا تو مہاجرین اور انصار کی معتبر ہے۔ فان اجتمعوا علی رجل، پس اگر یہ لوگ یعنی انصار و مہاجرین کسی بندے پر متفق ہو جائیں، وسموہ اماماً، اور اس کو امام تسلیم کر لیں، کان ذالک للہ رضا،
تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ ہوگا۔ آگے اور تھوڑے سے الفاظ بھی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے کیا معلوم ہوتا ہے جو آپ نے نہج البلاغہ سے پڑھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کی شورا معتبر ہے، یعنی اگر وہ لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کسی بندے کو اپنا امام امیر بناتے ہیں تو اس بندے کو امام امیر تسلیم کیا جائے گا، وہ فیصلہ معتبر ہوگا۔ اور اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ اگر وہ لوگ کسی بندے پر جمع ہو جائیں، اس کو امام تصور کر لیں، اس کو خلیفہ مان لیں، اس کو اپنا بڑا مان لیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کی امارت اور خلافت پر راضی ہے، اور کسی شخص کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو توڑ سکے۔ اب دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح سمجھا، حضرات انصار مہاجرین کے فیصلے کو قبول کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ لوگ یعنی انصار و مہاجرین کسی شخص کو اپنا امام بنا لیں تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظالم ہے، غاصب ہے، چھین کر آ گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کے فیصلے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص پر راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر و عثمان کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں، انصار و مہاجرین کی شورا کو بھی معتبر قرار دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کلیہ بھی بتاتے ہیں کہ انصار و مہاجرین اگر کسی بندے پر متفق ہو جائیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، تم اس کو ظالم غاصب نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ اب شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ شیعہ ذاکر کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی تو کہیں کہ ابوبکر و عمر عثمان کی خلافت صحیح تھی، اور یہ کیا کہیں؟ نہیں جی، ان کی خلافت ظالمانہ غاصبانہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہیں انصار و مہاجرین کی شورا کا فیصلہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور یہ کیا کہیں کہ انصار و مہاجرین کا فیصلہ غلط تھا، ظالمانہ تھا، غاصبانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انصار و مہاجرین کی تعریف کریں، اور شیعہ جا کر انصار و مہاجرین کے اوپر تبرہ کریں، لعن طعن کریں، ان کو برا بھلا کہیں۔ اب یہ فیصلہ تو شیعہ عوام ہی کرے گی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ہے یا اپنے ذاکروں کو ماننا ہے، انہوں نے قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے کھڑا ہونا ہے یا ان ذاکروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو ان کے کورٹ میں گئیں چلی گئی، ان کے ہاں فیصلہ ہے، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہماری تو ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو مان لیں، تسلیم کر لیں، حضرت ابوبکر عمر انصار و مہاجرین کے ساتھ محبت رکھیں اور انہیں صحیح خلیفہ تسلیم کر لیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مکاروں سے، ان چکر باز لوگوں سے جو چند ٹکوں کی خاطر تمہارے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں بھی اور تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک حق کی دعوت آگے پھیلانے کی اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔